نیم کے پیڑ تلے مسجد کے کچے صحن میں بیٹھے ہوئے بچے بآواز بلند اپنا قاعدہ دہرا رہے تھے۔ مولوی صاحب حسب معمول اونگ رہے تھے، مگر اتنے بھی نہیں کہ کہیں کوئی شاگرد زیر زبر یا پیش کی غلطی کرے اور وہ اسے شڑپ سے چھڑی مار کر درست نہ کروا دیں۔ الف زبر آ، الف زیر اے، الف پیش او، پہلا کلمہ طیب جیسی ملی جلی آوازوں کے شور میں اچانک ایک گمبھیر سی آواز پر ملا جی ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ میاں جی السلام علیکم۔ خلاف معمول نوارد کے سلام کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے اسے گور کر دیکھا اور چند لمحے تک ساکت و جامد کھڑے رہ گئے۔ بچوں کی آوازوں کا انہیں اتنا تجربہ ہو چکا تھا کہ آوازوں کے اس ملغوبے میں بھی وہ ہر شاگرد کی آواز الگ پہچان لیتے تھے، جبھی تو وہ اس اجنبی سی گرجدار آواز پر سوتے سے جاگ پڑے اور بامشکل تمام بول سکے۔ وعلیکم السلام۔ اس کے سامنے ایک موہنی سی صورت والا 7-8 سال کا لڑکا سر جھکائے کھڑا تھا اور اندر آ جانے کی اجازت کا طلبگار تھا۔ سر تا پا سفید برق شلوار قمیض میں ملبوس اس ننھے اجنبی کو وہ انکار نہ کر سکے۔ آ جاؤ میاں، اندر آ جاؤ۔ اکیلے آئے ہو کیا؟ کوئی اماں باؤ نہیں آئے تمہارے ساتھ؟ لڑکا کیا چاہیے دو آنکھوں کے مصدق ایک ہی چست میں ڈیوڑی پھلانگتا منبر مسجد کے قریب آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں بددستور جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے مولوی صاحب کے سوالات کا کوئی جواب نہ دیا تھا، شاید وہ کسی اگلے سوال کا منتظر تھا۔ مولوی صاحب کو خود ہی پوچھنا پڑا، کیوں میاں، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا کچھ پڑھنا وڑھنا چاہتے ہو؟ جی مولوی صاحب، آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیجیے۔ مولوی صاحب جو اس کے معصوم سراپے میں کھوئے ہوئے تھے، اس کی اس قدر شستہ بات چیت پر ایک بار پھر گڑبڑا گئے اور فوری حامی بننے کی بجائے اسے گورتے ہوئے بولے، کیا تمہارا تعلق اسی گاؤں سے ہے؟ یہاں تو لوگ پنجابی بھی ٹھیک سے نہیں بولتے اور تم ہو کہ اردو بول رہے ہو۔ لڑکا ذرا نہ گھبرایا اور تڑ سے بولا، وہ مولوی صاحب، دراصل میں اس سامنے والے جنگل کے پیچھے واقع گاؤں سے آیا ہوں جہاں ندی بہتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، پچھلے ماہ موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے وہاں سیلاب آ گیا تھا اور اس سے بہت سارے درخت بھی اکھڑ گئے تھے، گھر بہہ گئے تھے، ہمارا گھر بھی اسی میں ڈوب گیا تھا۔ اس طرح میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں، کیونکہ اس گاؤں کے تمام بچے آپ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اسی نیم کے درخت تلے اس کی بڑی گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں ہے، میں یہیں رہ لیا کروں گا۔ مولوی صاحب نے اس قدر مدلل گفتگو سنی تو حیرت سے بولے، لڑکے تمہاری عمر کیا ہے؟ قد کار سے تو تم 7-8 سال کے لگتے ہو، مگر گفتگو بڑوں جیسی کرتے ہو۔ میں جی پورے 12 سال کا ہوں، بیماری کی وجہ سے میرا قد چھوٹا رہ گیا ہے۔ وہ بڑے ہی اعتماد سے بولا۔ اس کی یہ بات سن کر تمام بچے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ملا جی نے وہیں بیٹھے بیٹھے سب کو ایک ایک چھڑی ٹکا دی، پھر لڑکے سے مخاطب ہوئے، اچھا پتر، تو آج سے خود کو ہماری شاگردی میں سمجھو، اور ہاں میاں، نام کیا ہے تمہارا؟ معراج دین ولد سراج دین جی۔ اس کی اردو پر دیہاتی بچے ایک بار پھر سے ہی کرنے لگے، اب کہ مولوی صاحب بھی ہنس پڑے تھے۔ سب بچوں کو چھٹی دے دی اور طالبان طلبہ، یہاں طالبان کہا جاتا تھا، کو حسب معمول ہدایت جاری کر دی کہ اگر کہیں سے کوئی اچھا سا سالن مل جائے تو اسے الگ کٹورے میں ڈال لینا میرے واسطے، دال ساگ ہمیں ہضم نہیں ہوتے۔ نیا لڑکا یہ بات سن رہا تھا، اسی لیے جلدی سے بولا، میاں جی آج میں لاؤں کھانا آپ کے لیے؟ میرے بہن اس سے اگلے گاؤں میں رہتی ہے، بڑا اچھا کھانا بناتی ہے۔ ملا جی کے منہ میں تو پانی ہی بھر آیا، پھر بھی دکھاوا کرتے ہوئے بولے، تم کہاں اتنی رات کو اگلے گاؤں جاؤ گے؟ آج ویسے بھی چودھری جی کے ہاں سے اچھا کھانا آ جائے گا، جمعرات ہے نا؟ جاؤ اب اور خلیفہ سے کہہ دینا مجھے ملا جی نے بھیجا ہے، وہ تم کو تمہارے سونے اور پڑھنے کی جگہ دکھا دے گا۔ اسے ایک کچے مگر بڑے سے حجرے میں جہاں باقی سارے طالبات رہتے تھے پہنچا دیا گیا۔ وہ سب کے سب کھجور کی چٹائی پر سو گئے۔ معراج دین ولد سراج دین مولوی علم دین کا باقاعدہ شاگرد بن گیا۔ اس کا حافظہ تو بلا کا تھا، اس نے ایک ہفتے میں ہی بغدادی قاعدہ ختم کر لیا تھا اور ساتھ 3 ماہ میں ہی پورا قرآن پاک بھی ختم کر لیا تھا، اور اب تو وہ اسے حفظ بھی کرنے لگا تھا۔ مولوی صاحب بڑے حیران تھے کہ آج تک ہزاروں شاگردوں کو پڑھا چکے تھے، مگر اتنا حافظہ، ایسی روانی کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی۔ جب بھی اس کا قاعدہ سنتے تو کچھ گڑبڑا سے جاتے کہ یہ لڑکا انسان بھی ہے یا کوئی اور مخلوق۔ وہ ایسا سوچتے ضرور تھے، مگر اپنا یہ خیال ظاہر کبھی بھی نہ ہونے دیا کہ کہیں بددل ہو کر بھاگ ہی نہ جائے۔ وہ اب حافظ قرآن بھی بن چکا تھا، مگر اب انہیں اس سے پیار سا ہو گیا تھا، اس لیے اسے اپنا بیٹا بھی بنا لیا تھا۔
मौलवी साहब ने उम्र भर शादी न की, बस दर्स व तदरीस ही उनकी ज़िंदगी का हासिल रहे। एक रात मौलवी जी जब किसी का निकाह पढ़वा कर लौटे तो ज़्यादा मुर्गन खाने की वजह से पेट में तकलीफ सी महसूस हुई। बस यार होरी के ऐसे मौक़ों पर वो सिर्फ हींग कूट कर फाँक लेते थे और गले चंगे हो जाते थे, मगर आज वो हींग भी ख़त्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका ही ना मिल सका था। दरअसल बसियार खोरी का ये मौका कोई 6 माह बाद बड़े साहब के बेटे की शादी के मौका पर आया था, वरना तो दाल साग वाली रोटी तो वो सिर्फ ज़रूरतन ही और थोड़ी सी ही खाया करते थे, महज पेट का दोज़ख भरने के लिए। सारे लड़के सो चुके थे क्योंकि रात बीत चुकी थी, मगर मेराजुद्दीन हस्बे मामूल जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से कराह रहे थे, अरे कोई है जो मुझे कहीं से ज़रा सी हींग ला कर दे, कोई सुनता ही नहीं। हाय 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 मेरे अल्लाह। मेराज ने सोचा उस्ताद साहब तकलीफ़ में हैं, अगर इनकी बर वक्त मदद ना की तो शायद अल्लाह ताला मेरी इबादत ही कबूल ना फरमा। इधर सारे शागिर्द वैसे ही सो रहे थे। इतनी रात गए कोई अपनी नींद खराब करे इतनी ठंड में, मगर मेराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार जाए नमाज लपेट कर ताक में धरी और मुल्ला जी के सर पर जा खड़ा हुआ। मियाँ जी मैं ला दूँ आपको हींग? मुझे पता है हींग कहाँ मिलती है। तुम कैसे लाओगे? इतनी ज़रा सी तो हो तुम, कहीं तुम्हें अंधेरे में डर ना लगे। नहीं जी मैं तो अपने सारे काम जब चाहूँ कर लेता हूँ, मुझे अंधेरे से भी डर नहीं लगता। मौलवी जी पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े क्योंकि रात का दूसरा पहर था और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। अच्छा अगर तुम बाजिद ही हो तो फिर दूर ना जाइयो, ये नुक्कड़ वाले बनिए से ज़रा सी हींग मांग लीजियो, कह दीजियो मुल्ला जी मंगवा रहे हैं। लड़का तो जैसे इजाज़त का मुंतज़िर था, यूं भाग खड़ा हुआ गोया हवा हो गया, मुहावरतन नहीं हकीकतन। बाहर निकलते ही अचानक बाहर तुंद व तेज़ हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश भी होने लगी। यकायक बहुत से कुत्ते और बिल्लियाँ रोने लगे। मौलवी साहब का तो दिल ही दहल गया क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमा कर यकदम गुल हो गया था। हुजरे के दरोबाम लरज़ उठे थे। मुल्ला जी हैरान थे कि तारों भरी पुरसकून रात में तूफ़ान बादे बरा कहाँ से आ गया। वो दिल ही दिल में पशेमां से हुए कि बिन माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर इसे कुछ हो गया तो इससे आगे वो कुछ सोच ही ना सके क्योंकि दर से दरवाज़ा खुला और वो वापस आ गया था। और हैरत की बात ये थी कि बाहर तूफ़ान का नामो निशान तक ना रहा था। हर चीज़ अपनी जगह साकित और जामिद हो गई थी, जैसे बकौल फैज़, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। मौलवी साहब का दर्द इसी दम हिरन हो गया जब उन्होंने देखा कि मिराज के कपड़े बिल्कुल खुश्क थे, हालांकि कोई छाता या बरसाती भी ओढ़ कर ना गया, वापस भी चंद मिनटों में ही आ गया था। और सबसे बढ़कर ये कि उसके हाथ में हींग की कोई गट्ठी भी ना थी। क्यों बेटा ले आए हींग? मुल्ला जी ने अपनी हैरत छुपाते हुए पूछा। जी मियाँ जी ले आया हूँ। वो खासा पुरएतमाद था। तो फिर देते क्यों नहीं? लाओ इधर पकड़ाओ, खड़े मेरा चौकटा क्यों देख रहे हो? वो जी मैंने बाहर सहन में ला कर रख दी है, आप चल कर ले लीजिए और जितनी चाहे ले ली। वो बददस्तूर पुरएतमाद था। मौलवी जी तो बना ही उठे थे, अब मैं बाहर जाकर सहन से खुद हींग की गट्ठी उठा कर लाऊं। जब बाजार से ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने में क्या कबाहत है? आप आए तो सही। वो इन्हें बाजू से पकड़कर बाहर सहन में ले गया। मियाँ जी की तो आंखें फटी की पटी ही रह गईं। सहन हींग की बोरियों से भरा पड़ा था, शायद मनों के हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी गई थी। उन्होंने एक नज़र हींग के अंबार को देखा और फिर मेराज के चेहरे की जानिब। उसका सर हस्बे मामूल उस्ताद साहब के सामने झुका हुआ था। इधर आओ और ज़रा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। इन्हें पहली बार इतने बासादत शागिर्द पर गुस्सा आ रहा था। उनका पेट का दर्द काफूर हो चुका था। उन्होंने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ ही डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बता तू कौन है? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? जी मियाँ जी आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिनज़ादा हूँ। इसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो ज़ारो कतार रो रहा था और बराबर माफ़ी की दरख्वास्त कर रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से उठाया और उसे गले से लगा लिया। जब इसे कुछ डारस सी हुई तो उसने बताया, इसी नीम के पेड़ पर जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ा करते हैं, मेरा बसेरा है। मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत सुना करता था, तब मेरा दिल भी चाहा कि आपकी शागिर्दी में आ जाऊं। मौलवी साहब जो बगौर उसकी बात सुन रहे थे यकायक जैसे होश में आ गए। अच्छा अब तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका और तुम कुरान पाक हिफ्ज़ भी कर चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया।
مگر مجھے خدشہ ہے کہ اگر کسی دن تمہیں کسی بات پر غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا تب کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ اب تم چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، کبھی نہ آنے کے لیے، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں گاڑ دوں گا، سمجھے تم؟ ملا جی کی ڈانٹ سن کر وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگا اور بولا کہ جس استاد نے اسے علم سکھایا اور اس کی جی بھر کر خدمت بھی نہ کر سکا، اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار سا رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کیا، اس لیے اب وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے۔ وہ بادل نخواستہ مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کی آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی تھی۔ اس قصے کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا اور میاں جی سمیت سب لوگ اسے بھول بھال گئے، کیونکہ وہ جن زیادہ دوبارہ لوٹ کر نہ آیا تھا۔ مولوی صاحب تویز گنڈے کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر جب کوئی دورہ وغیرہ پڑتا اور ماں باپ اسے جن بھوت وغیرہ کی کارستانی سمجھتے تو وہ میاں جی سے ہی رجوع کرتے اور وہ بلی جنگی ہو جایا کرتی۔ اس شام بھی ایک ایسی ہی لڑکی کو ان کے پاس لایا گیا۔ وہ بن چل کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر پٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگارہ کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، بال بکھر گئے تھے، وہ انہیں عام لڑکیوں سے مختلف نظر آئی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنا عمل جاری رکھا۔ کچھ دیر تک بڑبڑاتے رہے اور آنکھیں بند، پھر یکایک وہ چیخ ہی پڑے، معراج دن تم اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے؟ کیا تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا اور یہ بھی بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ میں یقیناً تمہیں اس کی سخت سزا دوں گا۔ تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے مجھے تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ نہیں میاں جی، ایسا نہ کرنا، رسول کے واسطے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کو اس دنیا میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار اور آخری بار اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا تھا، آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا تھا۔ میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا اگر اپنی اس سے پہلے والی کوشش میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ گاؤں کے ذمہ دار کی تھی، کسی رات کسی نے چارپائی الٹ دی تھی جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلوایا جائے گا اور میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر کر سکوں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے کسی جادوگر کو بلا لیا گیا تھا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف پہنچائی، کیونکہ اس نے مجھے واقعی ایک بوتل میں بند کر دیا تھا اور کھیت میں دبا دیا تھا۔ وہ تو میری لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر پھیرا اور اب پورے 20 سال بعد مجھے رہائی ملی، تو میں نے سوچا کہ استاد کے دیدار کے شوق میں میں نے بڑی کڑی سزا پائی ہے، اب تو میں ضرور آپ کی زیارت کر کے ہی رہوں گا، چاہے آپ ایک بار پھر کیوں نہ مجھے کسی بوتل میں بند کر دیں۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا، مگر آج میری خواہش تو پوری ہو گئی ہے۔ اب بس مجھے آخری بار قدم بوسی کا موقع دیں، میں اپنے استاد کے قدموں کی ہاک پلکوں پر لگانا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اسے لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، اسے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور دروازہ کھول دیا۔ لڑکی یکدم ہوش میں آ گئی، مگر مولوی صاحب کے چشمے نم نے دیکھا وہ ننھا جنزادہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا باہر چلا گیا۔ اپنے استاد صاحب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ باد صبا کے نرم جھونکے کی طرح دھواں دھواں ہو کر فضاؤں میں تحویل ہو گیا۔ نہ کوئی ہوا چلی، نہ کوئی طوفان آیا، مگر جب ملا جی واپس مسجد لوٹے تو نیم کا برسوں پرانا درخت جڑ سے اکھڑ کر ان کی قدم بوسی کر رہا تھا۔